آپ کو معلوم ہے رسول اللہ کی بیٹی کی نماز جنازہ رات کو ہوئی اور خلیفہ اس میں شریک نہیں ہوئے؟ جی ہاں، یہ بہت عجیب تھا۔ ہم فاطمہ بنت رسول کی قبر کو کھودیں گے اور جنازہ کی نماز 2 بار پڑھی جائے گی۔ چند دن ہی گزرے ہیں کہ اللہ کے رسول اس دنیا سے چلے گئے اور ان کی قوم ان کے فرمان کو بھول گئی۔ کیا تم جانتے ہو کہ محمد کی بیٹی فاطمہ کا انتقال ہو گیا اور ان کی نماز جنازہ رات کو ادا کی گئی، لیکن اس سے کوئی واقف نہیں تھا؟ سن 11 ہجری مدینہ کی فضا سوگوار ہے، آسمان پر خاموشی ہے، زمین پر سناٹا۔ ابھی کچھ ہی عرصہ پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا تھا، اور اب ان کی لخت جگر خاتون جنت حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ کی شہادت کی خبر لوگوں کے دلوں کو چیر رہی ہے۔ یہ صرف ایک بیٹی کی وفات نہ تھی، یہ تاریخ کا وہ موڑ تھا جس نے امت کے ضمیر کو جھنجھوڑ دیا۔ رات کی تاریکی میں ایک ایسا جنازہ اٹھا جس میں چند وفادار دل تھے، چند اشک بار آنکھیں تھیں، اور ایک ایسا راز تھا جو آج تک زمین مدینہ کے سینے میں دفن ہے۔ کیوں بنت رسول نے وصیت کی کہ ان کی تدفین مخفیہ ہو؟ کیوں ان کی قبر آج تک نامعلوم ہے؟ اور وہ کون سے حالات تھے جنہوں نے دختر پیغمبر کو یہ فیصلہ کرنے پر مجبور کیا؟ آئیے تاریخ کے اوراق پلٹتے ہیں، چلتے ہیں اس رات کی طرف جب حضرت علی علیہ السلام اپنے دل کے ٹکڑے کو خاموشی سے سپرد خاک کر رہے تھے اور مدینہ سو رہا تھا، مگر تاریخ جاگ رہی تھی۔ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ کی تشییع و تدفین کا موضوع سن 11 ہجری کے اہم واقعات میں سے ہے۔ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ کی وصیت تھی کہ آپ کی تشییع و تدفین رات مخفیہ طور پر انجام پائے تاکہ خلیفہ اول اور خلیفہ دوم اس میں شریک نہ ہو سکیں۔ آپ کو معلوم ہے رسول اللہ کی بیٹی کی نماز جنازہ رات کو ہوئی اور خلیفہ اس میں شریک نہیں ہوئے؟ جی ہاں، یہ بہت عجیب تھا۔ یہ وصیت رسول کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد پیش آنے والے واقعات کی وجہ سے بنت رسول کی خلیفہ سے ناراضگی کو واضح کرتی ہے۔ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ کے جنازے میں چند انگشت شمار افراد یعنی امام علی علیہ السلام، امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام، حضرت عقیل بن ابی طالب، حضرت عباس ابن عبد المطلب، حضرت عمار اور حضرت یاسر، مقدار بن اسود، زبیر بن عوان، ابو ذر غفاری اور حضرت سلمان فارسی نے شرکت کی، اور حضرت ابو بکر عمر سے چھپا کر نامعلوم مقام پر آپ کو دفن کیا گیا۔ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ کی رات کی تاریکی میں تدفین کی خبر جب لوگوں میں پھیل گئی تو عمر بن خطاب نے بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ کی نبش قبر کرنے اور ان پر پھر سے نماز جنازہ پڑھانے کا مطالبہ کیا، لیکن حضرت علی علیہ السلام کی جانب سے جب اس جسارت کا شدت سے مقابلہ کیا گیا تو اس نے اپنا مطالبہ واپس لے لیا۔ دختر پیغمبر حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ پیغمبر کی وفات کے بعد پیش آنے والے حادثات کی وجہ سے شدید بیمار پڑ گئی اور سن 11 ہجری میں آپ کی شہادت ہو گئی۔ آپ کی تاریخ شہادت کے بارے میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد 40 دن سے 8 ماہ تک کا اختلاف پایا جاتا ہے۔ وفات پیغمبر کے 95 دن بعد والی روایت کے بنیاد پر آپ کی شہادت 3 جمادی الثانی کو واقع ہوئی، اور یہی علماء کے نزدیک معروف ترین روایت ہے۔ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ کا انتقال غروب آفتاب کے بعد ہوا۔ لوگ روتے ہوئے، نالہ زاری کرتے ہوئے امام علی علیہ السلام کے گھر کی طرف گئے، نماز جنازہ میں شرکت کا انتظار کرنے لگے، لیکن حضرت ابو ذر نے لوگوں کے درمیان جا کر کہا کہ دختر پیغمبر کی تشییع جنازے میں تاخیر ہے، جسے سن کر لوگ اپنے گھروں کو واپس لوٹ گئے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب نے امام علی علیہ السلام کو مشورہ دیا کہ مہاجرین و انصار کو تشییع و نماز جنازے کے لیے اکٹھا کریں، کیونکہ یہ دین کا ایک خوبصورت عمل ہے،
لیکن حضرت علی علیہ السلام نے ان کے مشورے اور نصیحت پر عمل سے معذرت خواہی کی، کیونکہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ کی وصیت تھی کہ رات میں ان کی تکفین و تدفین اور نماز جنازہ پڑھائی جائے۔ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ کی وصیت تھی کہ ان کے شوہر حضرت علی ان کو غسل دیں، اور اسماء بنت امیس سے چاہا کہ غسل دینے میں حضرت علی علیہ السلام کی مدد کریں۔ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ کی وصیت کے مطابق امام علی علیہ السلام اور حضرت اسماء نے انہیں غسل دیا، کفن دیا۔ 5ویں صدی ہجری کے علماء نے نقل کیا ہے کہ امام علی علیہ السلام، امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام نے حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ کے جنازے پر نماز پڑھی۔ بعض کتابوں میں نماز جنازہ میں شرکت کرنے والوں کی تعداد زیادہ بتائی گئی ہے، جیسے کہ 5ویں 6 صدی کے علماء نقل کرتے ہیں کہ حضرت علی علیہ السلام کے بھائی حضرت عقیل، عمار، مقدار، زبیر، سلمان، بریدہ بن حصیب اور بنی ہاشم کے بعض افراد بھی حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ کی نماز جنازہ میں شریک ہوئے۔ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ کی خفیہ نماز جنازہ اور تدفین کی وجہ ان کی وصیت تھی۔ فتال نشاپوری کے مطابق حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ نے حضرت علی علیہ السلام کو وصیت کی تھی کہ جن لوگوں نے ان پر ظلم کیا، ان کے حق کو غصب کیا، ان کے جنازے میں شریک نہ ہونے پائیں، اور ان کی یہ وصیت بھی تھی کہ انہیں اس وقت دفن کیا جائے جب رات کی تاریکی ہو اور لوگ سو جائیں۔ شیخ صدوق لکھتے ہیں کہ جب لوگوں نے امام علی علیہ السلام سے حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ کو مخفی طور پر دفن کرنے کی وجہ پوچھی تو آپ نے فرمایا، فاطمہ کچھ لوگوں سے ناراض تھی اور نہیں چاہتی تھی کہ وہ ان کے جنازے میں شریک ہوں۔ 3 صدی کے اہم تاریخی کتاب تاریخ یعقوبی میں آیا ہے کہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ کے جنازے کو رات میں دفن کیا، اور تدفین کے وقت صرف سلمان، ابوذر اور مقدار حاضر تھے۔ فتال نشاپوری نے جنازے میں حاضر افراد کی تعداد زیادہ لکھی ہے۔ مولا علی علیہ السلام کی روایت کے مطابق حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ کو دفن کرتے وقت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں کی طرح کے 2 ہاتھ قبر سے ظاہر ہوئے، اور انہوں نے حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ کی تدفین میں مدد کی۔ امام علی علیہ السلام نے حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ کو دفن کرنے کے بعد قبر کے آثار کو مٹا دیا تاکہ ان کی قبر کا پتہ نہ چل سکے۔ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ کی قبر کون سی ہے اور کس جگہ ہے، یہ کسی کو معلوم نہیں۔ آپ کی قبر کے بارے میں مختلف اقوال نقل کیے گئے ہیں، جیسا کہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ اور مولا علی علیہ السلام کا گھر بنی امیہ کے زمانے میں مسجد نبوی کی توسیع کے موقع پر اس جگہ کو مسجد کا حصہ بنا دیا گیا۔ بعض مواخذ میں مطلق کے طور پر آپ کی قبر کی جگہ کو قبرستان بقیع یعنی جنت البقیع بتایا گیا ہے۔ حضرت عقیل بن ابی طالب علیہ السلام کا گھر۔ حضرت عقیل علیہ السلام کا گھر قبرستان بقیع کے پاس ایک بہت بڑا گھر تھا، جس میں حضرت فاطمہ بنت اسد، حضرت عباس بن عبد المطلب اور کچھ شیعہ ائمہ کے دفن ہونے کے بعد رہائشی گھر سے زیارت گاہ میں تبدیل ہو گیا۔ امام علی علیہ السلام نے حضرت فاطمہ زہرا کی قبر کو مخفی رکھنے کے لیے جہاں ان کی قبر کے آثار کو مٹا دیا، وہاں ان کی 7 قبریں یا ایک روایت کے مطابق 4 قبریں بنائی۔ سلیم بن قیس کی کتاب میں آیا ہے کہ جس رات حضرت فاطمہ زہرا کو دفن کیا گیا، اس کے اگلی صبح حضرت ابو بکر اور عمر لوگوں کے ساتھ نماز جنازہ پڑھانے آئے تو حضرت مقدار نے انہیں بتایا کہ انہیں رات میں دفن کر دیا گیا ہے۔ لوگ یہ جان کر کہ وہ پیغمبر کی بیٹی کے جنازے میں شریک نہیں ہو سکے خود کی ملامت کرنے لگے اور افسوس کا اظہار کرنے لگے۔ روایت میں ہے کہ عمر نے ابو بکر سے کہا، میں نے تم سے کہا تھا کہ یہ لوگ ایسا ہی کریں گے۔ عمر نے حضرت عباس بن عبد المطلب کے ساتھ اس سلسلے میں کچھ تکرار بھی کی اور بنی ہاشم پر
حسد کی تہمت لگائی۔ حضرت عباس بن عبد المطلب نے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ کی وصیت کا ذکر کرتے ہوئے بتایا کہ ان کی وصیت تھی کہ تم دونوں میں سے جنازے میں شریک کوئی نہ ہو۔ بہار الانوار کی روایت کے مطابق عمر بن خطاب نے کہا، مدینہ کی کچھ عورتوں کو بلا کر لایا جائے تاکہ وہ قبر کو کھودیں اور جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ کا جنازہ نکالا جائے تاکہ نماز جنازہ پڑھا کر انہیں دوبارہ دفن کیا جائے اور ان کی قبر کی زیارت کی جائے۔ جب یہ خبر امام علی علیہ السلام کو ملی، آپ کو شدید غصہ آیا اور تلوار لے کر قبرستان بقیع پہنچ گئے۔ عمر ابن خطاب اور امام علی علیہ السلام کے درمیان بحث و تکرار ہوئی، جس کے بعد امام علی علیہ السلام نے فرمایا، اگر میری تلوار نیام سے نکل آئی تو تمہیں قتل کیے بغیر اندر نہیں جائے گی۔ اور جو لوگ نبش قبر کا ارادہ رکھتے تھے ان سے فرمایا، اگر کسی نے ایک پتھر بھی ہٹایا وہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ امام علی علیہ السلام کی گفتگو کے بعد عمر نے اپنی بات واپس لے لی اور ایک روایت کے مطابق ابو بکر نے امام علی علیہ السلام کو یقین دلاتے ہوئے کہا، جو کام آپ کو پسند نہیں وہ ہم ہرگز نہیں کریں گے۔ ناظرین، یہ ویڈیو 11 ہجری کے ان المناک واقعات پر مبنی ہے جو تاریخ اسلام کا نہایت ہی حساس اور اہم باب ہے۔ ہماری کوشش رہی ہے کہ اس واقعے کو احترام، تحقیق اور سنجیدگی کے ساتھ پیش کیا جائے۔ آپ سے گزارش ہے کہ کمنٹ سیکشن میں گفتگو مہذب انداز میں کریں، ایک دوسرے کے عقائد کا احترام کریں، اختلاف کو دلیل اور ادب کے ساتھ بیان کریں۔ اگر ویڈیو معلوماتی لگی تو لائک اور شیئر ضرور کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ کی مظلومیت اور تاریخ کے اس اہم پہلو سے آگاہ ہو سکیں۔ اللہ ہمیں حق کو پہچانے اور اس پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔